قال اللہ تعالیٰ عز و جل یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ اللہ کی بات ہے یاد دہانی کے طور پر. بیان دے فرماتا ہے کہ دیکھو انسانوں میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور تم سے پہلے جو گزرے تمہارے باپ اجداد گزرے ہیں ان کو بھی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اب تمہاری باری آ گئی. پہلے ان کی باری تھی, باری ختم ہو گئی. کدھر گئے ہمارے باپ دادا, ان کے باپ دادا کدھر چلے گئے, ہم نے بھی چلے جانا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے کم و بیش, وہ بھی قومیں گزری ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شمار قوموں کے ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے اور بے شمار قوموں کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا ہے کتنی قومیں آئیں. پہلی قوم جو آئی زمین کے اوپر نوح علیہ السلام کی قوم آئی, ان کے اندر کیا شرک آیا تھا, انہوں نے اللہ کی بندگی کس طرح چھوڑی تھی. دیکھو اللہ کی بندگی وہ ہوتی ہے جو بالکل خالص اللہ کی بندگی ہو, اور اگر اللہ کی بندگی کے ساتھ تھوڑی سی بندگی کسی اور کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا ہے, اس کو شرک کہتے ہیں. اللہ بڑا غیرتی رب ہے, یقین کرو غیور رب ہے. جب تک اس کے ساتھ آپ کا کنیکشن نہیں ملتا ہے تب تک وہ آپ کی کوئی بات, آپ کی یعنی کوئی عبادت, جب اللہ کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں ہے, تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے جب اللہ کے علاوہ دوسری بندگیوں سے کنیکشن توڑو گے تب اللہ کے ساتھ کنیکشن آپ کا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے. تو آج جو مسلمانوں کو ہر جگہ پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, یہ اسی شرک کی وجہ سے ہیں. یقین کریں اگر یہ مسلمان اللہ کی طرف توجہ کریں, ایمان خالص کریں, شرک والا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے بے شمار انسان مجھے اس طرح مانتے ہیں کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں. اس طرح کا ماننا اللہ کو نہیں چاہیے. وہ غیرتی رب ہے, غیور رب ہے, اس کو ماننا ہے تو کہو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, کہو اللہ اکیلا ہے. کیا مطلب, چھوٹی سی صورت ہے, کبھی غور نہیں کرتے. اللہ اکیلا ہے یعنی اکیلا داتا ہے, اکیلا دستگیر ہے, اکیلا مشکل کشا ہے, اکیلا حاجت روا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے ملی جلی اولاد دیتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے. اب ہمارے مسلمان ہمارے مسلمان بھائی دیکھیں, اللہ اولاد دے, نام رکھتے ہیں, پیرا دیتا ہے, غوث بخش ہے, فلاں ہے, پھر ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں, تو 11ویں کی شکل میں. مختلف انداز ہیں ان کی بندگیوں کے. کچھ چوریوں سے خوش ہوتا ہے, کسی مزار پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں, کسی پر صابن چڑھایا جاتا ہے, کوئی دودھ چڑھایا جاتا ہے. یہ مختلف انداز ہے بندگی کے میرے پیارے بھائیوں. اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے, اور لوگ خوش ہونے کے چکروں میں, ہر دور کا شرک کرنے والا وہ سمجھتا تھا میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں. جب مشرکین مکہ کو منع کیا جاتا تھا شرک نہ کرو, وہ کہتے تھے ہا لا شفاعہ عند اللہ, یہ ہمارے اللہ کے سفارشی ہیں, ہماری ان کے آگے ان کے اللہ کیا ہے. ماں کہ ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے, وہ کہتے تھے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. آج ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, یہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے چکروں میں ہیں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کرتے ہیں. یہ یقین کریں, یہ ان کو بتانا اپنے پیارے بھائیوں کو. وہ اللہ اس طرح خوش نہیں ہوتا ہے, وہ اللہ ناراض ہوتا ہے. تم خوشی کے چکر میں ہوگا میں اللہ جنت دے گا, 11ویں کریں گے اللہ خوش ہوتا ہے, عبد القادر جیلانی خوش ہوتے ہیں, میلاد کرائیں گے نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں, اللہ خوش ہوتا ہے, چادریں 10 محرم کے شربت بانٹتے ہیں حسین اگر خوش ہوتے ہیں. اللہ کے بندو, یہ اللہ کی کتاب بیان کر رہی ہے, آج جن نیک لوگوں کی بندگی کر رہے ہو, جدو جہاد کر رہے ہو, کل قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. وہ کہیں گے ہم نے تو یہ طریقہ دکھایا نہیں تھا, تم نے کس کا طریقہ اختیار کیا؟ ہم تو اللہ کے لیے سب کچھ کرتے. علی رضی اللہ پوری زندگی اللہ کے لیے لڑتے رہے, اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے, اور نبی علیہ السلام پوری زندگی جہاد کیا ہے. نبی علیہ السلام نے اسی نقطے کے اوپر کیا ہے. اب کوئی پیغمبر نہیں آنا جو آپ کو آگے بتائیں گے. یاد رکھیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب امتیوں نے وہی کام کرنا ہے, لیکن کام وہی کرنا جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. نبی علیہ السلام نے پہلے توحید کی دعوت دی ہے, اس مسئلے کو مسئلہ بنا دیا ہے. اسی مسئلے کی وجہ سے 2 دفعہ ہجرت کرنا پڑی ہے حبشہ کی طرف, اور 1 دفعہ مدینہ کی طرف ہجرت کر, جنگیں لڑی ہیں, جنگ بدر ہوئی ہے, جنگ احد ہوئی ہے, اور کتنی جنگیں ہوئی ہیں, پھر جا کے مدینہ ریاست بنی ہے. ایسے نہیں مدینہ ریاست بنی کہ جناب قبروں کے سامنے سجدے کرو, پیر مریدی کرو, عرس اور میلے کرو.
تعویذ گنڈے امام دامن بن رہا اور اب مدینہ ریاست بن جائے گی. یہ مدینہ ریاست ایسے نہیں بنتی ہے. اگر صحیح ایمانوں میں اپنے خیرخواہ میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے یہ ایمان کی بات رکھی ہے. میں نے کوئی ووٹ نہیں آپ سے مانگا، میں نے چندہ آپ سے نہیں مانگا، میں کسی مسئلے کی طرف نہیں بلا رہا ہوں کہ آؤ بریلویت اختیار کرو، آؤ دیوبندیت اختیار کرو، آؤ اہل حدیث بن جاؤ، سلفی بن جاؤ، عملی بن جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان فرقوں سے نکلو. بتائیں قرآن ایک، نبی ایک، قبلہ ایک، اللہ ایک، پھر فرقے کیوں ہیں؟ یہ اسی وجہ سے فرقے بنے جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی ہوئی ہے تب یہ فرقے بنے. اگر اللہ کی بندگی کے اوپر ہم اکٹھے ہو جائیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ان کی بات ہوگی. نبی علیہ السلام نے کہا قبروں کو کچا رکھو، نبی علیہ السلام نے کہا مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، نبی علیہ السلام نے یہ تعویذ گنڈے کو شرک قرار دیا ہے. میری بات نہیں ہے، مانو گے اپنا بھلا کرو، اور نہیں مانو گے تو مرنا پھر بھی سب نہیں ہے. اللہ کے پاس جانا، اسی اللہ کے پاس جانا جس کی یہ بات ہے. اگر آج ہم نے اللہ کی بات نہ مانی، کوئی ہمیں وہاں سے چھڑانے والا نہیں ہے. نمازوں کے باوجود، عمرے کے باوجود، حج کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا. اگر شرک تمہارے عقیدے میں رہ گیا، ایک شرک یا آدھا شرک رہ گیا، ساری بندگیوں کو اللہ تعالیٰ منہ پر دے مارے گا. یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے. قرآن اور حدیث کی جو بات میں نے سمجھی ہے 40 سال میں، آپ کو 10 منٹ میں آپ کو بتا دوں. یہ نچوڑ ہے، یقین کرو. یہ مانو گے تو ہر عمل قابل قبول ہے، یہ نہیں مانو گے کوئی عمل آپ کا قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرتے ہیں.